جی السلام علیکم ناظرین. یہ جو پاکستان کی سیاست کی جو گرما گرمی ہے، جو اس میں نئے نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ڈسکلوئر جو ہو رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشن کے درمیان اور مختلف قسم کی جو سیاست اور خاص طور پہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جس طرح کی یہ جو ٹینشنز بڑھتی نظر آ رہی ہیں، یہ ظاہر ہے اس کو ہر پاکستانی کو اور مجھے بھی اس کی فکر ہے، اور اس کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے. یہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ایک ڈائلاگ اس ملک میں انیشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ابھی میرا موضوع اس وقت یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسی ماحول میں جو میاں نواز شریف صاحب نے جو کل باتیں کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ آلدو ٹیلی ویژن چینلز نے تو وہ نہیں دکھائیں لائیو، لیکن مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے اوپر ٹاک شوز ہوئے، اور ٹاک شو میں سے ایک ٹاک شو میں ندیم ملک صاحب کا جو پروگرام ہے سما نیوز میں، اس میں انہوں نے ایک کلپ چلایا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، تو اس کے اوپر بیسیکلی ہم بات کریں گے. تو پہلے میرا خیال ہے کہ ندیم ملک صاحب کا وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو دیکھیں میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جنرل ظہیر الاسلام صاحب جس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں دھرنوں کے دوران، کہ استعفیٰ دے دیں اور آپ گھر چلے جائیں. اور پھر میاں صاحب یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ میسج کسی ایک پیغام رساں کے تھرو ملا، مطلب ڈائریکٹ جنرل ظہیر نے ان کو نہیں کہا، جنرل ظہیر الاسلام نے نہیں کہا تھا، بلکہ ان کے ذریعے کسی میسنجر کے ذریعے، کسی درمیانے ایک کسی اور شخص کے ذریعے جو درمیان میں تھا، تو اس کے ذریعے آ کے میسج دیا گیا. تو بیسیکلی تو یہی بات کریں گے کہ کیا میسج، یہ میسج جو تھا وہ کس کی طرف سے کون لے کے آیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے پاس، تو اس کے اوپر بیسیکلی بات کریں گے. لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اسی دوران دھرنوں کے دوران اور دھرنوں کے بعد اس ایشو کے اوپر بہت بات ہوتی رہی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے پاس اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے، اور مطلب کوئی شاید آڈیو کی کوئی ریکارڈنگ بھی ہے، کوئی یہ جو بات چیت ہوتی ہے ٹیلی فونک ریکارڈنگ، شاید اس قسم کی بھی ریکارڈنگ ہے. اور یہ بات اس وقت اس میں زیادہ وہ آ گیا، مطلب ہے کہ اس اگر آپ پہلے ہم کہیں کہ اسپیکولیشن تھی یا انکنفرم تھی، تو کنفرمیشن اس وقت ہو گئی جب اس وقت کے ایک وفاقی وزیر جو تھے مشاہد اللہ خان صاحب، تو انہوں نے اپنے ایک ٹی وی ٹاک میں یا انٹرویو میں بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یا میاں صاحب کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس ایک ہے ڈیجیٹل ایویڈنس اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے، جس میں یہی بات کی گئی کہ جی حکومت کو ختم کرنا ہے، اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی شاید انہوں نے حوالہ دیا تھا. اور آپ کو یاد ہو تو اسی زمانے میں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کر اس وقت کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے یہ کہا کہ یہ سازش تھی، جو دھرنا تھا وہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے پیچھے انہوں نے 2 نام لیے تھے. بیسیکلی اس وقت کے ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا نام لیا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل شجاع پاشا جو ان سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کا نام لیا کہ یہ بیسیکلی یہ ان 2 حضرات کی کانسپریسی تھی اگینسٹ یہ جو ہے پی ایم ایل این کی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی. اس معاملے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے تو اپنی گورنمنٹ کے دوران کبھی بات نہیں کی، بلکہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے رہے ان کو منع کر دیا جاتا، ان کو روکا جاتا. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مشاہد اللہ صاحب کو تو خیر کیبنٹ سے بھی نکال دیا اسی وجہ سے کہ آپ نے یہ بات کیوں کر دی. تو خیر اب میاں صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈیجیٹل ایویڈنس والی جو بات ہے وہ بھی آگے کرتے ہیں یا صرف یہیں پہ رک جاتے ہیں.
لیکن جہاں جب تک پریشرز کی بات ہے اس طرح کی، تو یہ میں یہ بھی آپ کو ڈسکلوز کر دوں کہ یہ میری اپنی انفارمیشن ہے کہ 2016 میں، شاید 2016 کی بات ہے، جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی سرجری ہوئی تھی برطانیہ میں. تو برطانیہ میں جب ان کی سرجری ہوئی تو یہاں سے میاں شہباز شریف جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، اور ان کے ساتھ چوئی نثار علی خان صاحب جو انٹیریئر منسٹر سے، یہ دونوں وہاں سے ان کے پاس ملنے گئے. تو وہاں پہ اس ملاقات میں ان دونوں نے ان کو کہا کہ آپ بہتر ہوگا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے ایکسٹینشن نہ دی تو انہوں نے اپنے اس ڈر کا، خوف کا اظہار کیا کہ کہیں مارشل لا نہ لگ جائے. اب یہ نہیں پتا کہ کس نے ان کو یہ بات بتائی، میاں شہباز شریف صاحب کو اور چوئی نثار علی خان صاحب کو، لیکن یہ بات انہوں نے کنوے کی، جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ وزیر اعظم بن جائیں اور یہ کر لیں، میں یہ نہیں کر سکتا. اس طرح کی بات ہوئی. لیکن کیا کبھی جنرل راحیل صاحب کی طرف سے خود اس قسم کی بات آئی؟ حالانکہ اس زمانے میں یہ باتیں بڑی ہوتی رہیں کہ پریشر ہے، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر ہے، مختلف اخباروں میں، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی ایسا ایویڈنس یہ نہیں ہمارے پاس کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ڈائریکٹ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات کہی ہو. بلکہ ایک بات ضرور تھی کہ شاید انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی سال ایک پہلے یہ بات اس طرح کی تھی یا کنوے ہوئی تھی ISPR کی جانب سے شاید، کہ وہ ایکسٹینشنز کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتے. لیکن اینی ہاؤ، اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، جو وہ یہ تھا کہ جی وہ پیغام رساں کون تھا کہ جس نے میاں نواز شریف صاحب کو بقول ان کے آدھی رات کے وقت آ کے جگایا اور پھر یہ والی بات بتائی کہ جی جنرل ظہیر الاسلام آپ سے استعفیٰ طلب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. تو میری جو اطلاعات ہیں، میرا خیال ہے نام لیں یا نہ لیں نام، تو وہ جو کاروباری شخصیت ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ کاروباری شخصیت ہیں، وہ بہت انفلوئنشل کاروباری شخصیت ہیں پاکستان کی. ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے، میڈیا کے اوپر ان کا بڑا انفلوئنس ہے. ان کا اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات اور انفلوئنس ہے. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پہلے آپ کو بتا دوں، چونکہ یہی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جنرلی 6 بجے اپنے آفس سے چلے جاتے تھے، اور وہ اسی آفس میں بیٹھتے تھے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پرائم منسٹر کا آفس ہوتا تھا. جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر جو PM سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ آ کے وہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ اپنے پورے ٹینیور میں تقریباً وہیں بیٹھتے رہے. عمران خان صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے، شروع میں یہ آ کے PM جو سیکریٹریٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کا دفتر ہے، وہاں پہ بیٹھتے تھے. لیکن آج کل عمران خان صاحب بھی جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، PM ہاؤس کے آفس میں بیٹھتے ہیں. وہ جو 6 بجے چلے جاتے تھے میاں صاحب، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے پاس دھرنے کے دوران کی بات ہے کہ ان کے پاس میسیج آیا ان کو کہ جی آپ سے کوئی ایک کاروباری شخصیت، ان کا نام لے کے، جی وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کل بلا لیں، ہم مل لیں گے. تو پھر دوبارہ میسیج آیا کہ نہیں، ضروری ہے ملنا، آج ہی ملنا ضروری ہے. تو پھر بھی شاید وہ ٹال رہے تھے میاں صاحب، لیکن پھر بار بار وہاں سے جب میسیج آیا کہ نہیں ملنا ضروری ہے، تو وہ کاروباری شخصیت ان سے ملنے آ گئی. اور وہ ظاہر ہے رات کو لیٹ آئے مطلب ملنے کے لیے. تو وہ نواز شریف صاحب کی پھر ان سے ملاقات ہوئی PM ہاؤس کے آفس میں. تو اس ملاقات میں جب وہ کاروباری شخصیت نے شروع میں، بلکہ یہ بات بتانے سے پہلے کہ کیا میسیج وہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب ہے کہ مجھے کہا گیا، بار بار کہا گیا، تو اس لیے میں آیا ہوں، ورنہ میری جو وائف ہے، جو میری بیگم ہے، اس کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کو یہ میسیج لے کر نہیں جانا چاہیے، آپ کو یہ پیغام لے کر وزیر اعظم کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے وہی پیغام دیا جس کا حوالہ دیا میاں نواز شریف صاحب نے. تو جب وہ میسیج مل گیا تو میاں نواز شریف صاحب نے انہی کاروباری شخصیت کو ان کا وہ جو نک نیم لے لیں یا اس طرح کی بات کرتے ہوئے، جیسے فرض کریں کہ آپ مجھے کہیں عباسی صاحب، کسی دوسرے کو آوان صاحب،
صاحب, کسی کو ملک صاحب, تو اس طرح انہوں نے ان کا جو بھی نام بنتا تھا تو نیک نیم لے کے انہیں کہا پنجابی میں کہ ان کا نام لے کے کہ میرا خیال ہے کہ تہاڈی بیگم دا مشورہ ٹھیک سی, مطلب ہے کہ آپ کی جو بیگم نے آپ کو مشورہ دیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک تھا اور آپ بہتر تھا کہ یہ میسیج نہ لے کے آتے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو راز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, اس کے بارے میں جو ایک ایویڈنس کی بات کی جاتی ہے, الیکٹرانک ایویڈنس, اس کی بات کی جاتی ہے, اور پھر جو ان کے اوپر دوسرے پریشرز تھے جن کے اوپر رپورٹنگ بڑی ہوتی رہی, تو کیا کہ جی آپ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دیں, تو کیا یہ باتیں کتنی صحیح ہیں, کیا میاں نواز شریف صاحب ان کے اوپر بولیں گے, کیا اس کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن ایک بات اچھی ہے کم از کم کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے, مجھے جو اچھا لگا کہ میاں صاحب نے اپنا ایک کلیریفیکیشن دیا, اور یہ بار بار ہر ایک کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ری اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس سے مرضی اختلاف کریں, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے پاکستان کی فوج کو جو ہمارے لیے جانیں دیتے ہیں بارڈرز کے اوپر, جنہوں نے دہشت گردی میں پولیس, دوسری سیکیورٹی ایجنسیز, ایف سی کے ساتھ مل کے نہ صرف دہشت گردی کو ختم کیا, بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں, ان تمام لوگوں کے ساتھ ایسے فوج کو جو ہمارے فیوچر کے لیے, ہماری سروائیول کے لیے بڑی ضروری ہے, میں بار بار کہتا ہوں, اس کو کسی بھی کے لحاظ سے آپ کنٹروورشل نہ بنائیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.